والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين. حمد و صلات کے بعد اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس رب کریم نے ہمیں اپنی زندگی میں ایک مرتبہ پھر ذی الحجہ کے بابرکت ایام، حج بیت اللہ کے لمحات، عید الاضحیٰ کی برکتیں اور قربانی جیسی انعامات اور اکرامات اور عطاؤں اور مغفرتوں سے نوازا، اور اس کے کرم اور رحمت کی صدائیں گناہگار مسلمانوں کو پکارتی رہیں، اور روئے زمین پر موجود ان گنت مسلمان ان مبارک ایام میں اپنے رب کی طرف رجوع کر کے اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرتے ہوئے، استغفار کرتے ہوئے اپنے رب کی طرف اپنی زندگی کی ایک نئی جہت کو متعین کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ خداوند قدوس ہم سب کو اپنی زندگی میں اپنے اعمال کی نشاط ثانیہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اعمال کی نشاط ثانیہ اس کو کہتے ہیں کہ انسان ایک دفعہ غور کر کے اپنی اچھائیاں اور اپنی برائیاں، اپنے گناہ اور اپنی نیکیاں، ان کا انسان احتساب کرے۔ خود احتسابی کرنے کے بعد پھر جب انسان کو احساس ہو جائے تو وہ اپنے رب سے یہ وعدہ کر لے کہ مجھ سے جو گناہ ہوئے ہیں اللہ میں ان سے سچی توبہ کرتا ہوں، اور آئندہ کی جو میری زندگی ہے اس کو میں گناہ کی وادی سے نکال کر نیکی اور جنت کی وادی کی طرف لے جانے کی کوشش کروں گا۔ یہ اعمال کی نشاط ثانیہ ہے، اور یہ انسان کو اللہ تعالیٰ زندگی میں ہر سال موقع عطا فرماتا ہے۔ کہیں رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کی صورت میں موقع ملتا ہے، اور اس میں میرے مصطفیٰ کریم نے اعلان کر دیا کہ اس کا پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا مغفرت ہے، تیسرا جہنم سے آزادی ہے، اور اذن عام ہے۔ کوئی تخصیص نہیں ہے، کوئی خصوصیت نہیں ہے۔ جس طرح کہ مثلا حج ہے تو حج کے لیے فرمایا کہ من استطاع الیہ سبیلا، جس طرح کہ زکوٰۃ ہے تو زکوٰۃ کے لیے بتا دیا کہ اس کے لیے صاحب نصاب ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح قربانی ہے تو قربانی کے لیے صاحب استطاعت ہونا ضروری ہے۔ تو بہت سارے احکامات ایسے ہیں کہ وہ ان کی کچھ کنڈیشنز ہیں، اور کچھ ایسے احکامات ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے صدقے نبی پاک کی امت کو سال میں بار بار عطا فرمائے ہیں کہ اس میں کسی استطاعت کی ضرورت نہیں، کسی کنڈیشن کی کوئی وہ نہیں ہے، کوئی مشروط نہیں ہے، کوئی کنڈیشنل نہیں ہے، بلکہ فرمایا کہ سچے دل سے ایک دفعہ بندہ اپنے رب کی طرف رجوع تو کرے۔ رحمت حق بہانہ بھی جویت، اللہ کی رحمت پھر بہانے تلاش کرتی ہے، اور وہ جو ہے وہ اللہ اپنی رحمت کے اندر کیا کر دیتا ہے، ڈھانپ لیتا ہے اہل ایمان کو۔ اس طریقے سے اس میں رمضان کا مہینہ ہے، اس سے پہلے شعبان کا مہینہ ہے، اس کے بعد رمضان کا مہینہ ہے، پھر جو ہے وہ شوال کا مہینہ آ جاتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ یہ ذی الحج کا مہینہ ہے، پھر اس کے بعد محرم کا مہینہ شروع ہو جائے گا۔ اور ان مبارک ایام کے اندر کچھ ایسی شخصیات ہیں جن کا انتخاب خدا نے کیا ہوا ہے کہ اس مہینے کی یہ فضیلت ہے، اور اس میں اس کے محبوب فلاں بندے اپنے رب سے ملنے کے لیے، جیسے کہ میں نے قرآن حکیم فرقان مجید کی جو ہے وہ آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور یہ سورہ الفجر کی آیات، آخری آیات میں نے تلاوت کی ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، یا مطمئن جان، ارجعی، اب لوٹ آ، الی ربک، اپنے رب کی طرف، اس حال میں کہ راضیۃ مرضیہ،
تو خدا سے راضی ہے اور خدا تجھ سے راضی ہے، فادخلی فی عبادی، جو اللہ دے محبوب بندے انبیاء ہیں، صحابہ ہیں، اولیاء ہیں، ان کے ساتھ داخل ہو جا، ان کی جماعت میں داخل ہو جا، اور وادخلی جنتی، اور جنت میں جو خدا نے تمہارے لیے مقام بنایا ہے وہ مقام تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ یہ آیت میں نے اس لیے تلاوت کی ہے کہ علامہ دہاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرمایا ہے کہ یہ جو آیت ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابی، خلیفہ ثالث، داماد رسول، حضرت امیر المؤمنین، خلیفۃ المسلمین، حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں، آپ سارے سمجھدار لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، اور مجھے خوشی ہوتی ہے جب بھی میں گفتگو کرتا ہوں تو آپ لوگوں کا جو چہرے ہوتے ہیں نا، وہ چہرے داستان بتا دیتے ہیں۔ آپ لوگ جو محبت سے، توجہ سے سنتے ہیں تو اس سے مجھے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ ہماری روحوں اور دماغوں اور فکروں تک پہنچتی ہے۔ تو آپ سارے سمجھدار لوگ ہیں، خدا ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، اور یہی زندگی ہے۔ میں آپ کو بتا دوں، جب بھی کوئی آپ کو نئی بات، ایسی بات ملے جو آپ کے دل کو اٹیک کرے، آپ کے دماغ کو وہ بات کلک کرے، اور آپ کو آخرت کی طرف، دین کی طرف، خدا اور اس کے رسول کی طرف آنے کی دعوت دے، تو آپ یہ سمجھ لیا کریں کہ یہ خدا نے ہم پر مہربانی کی ہے کہ اللہ نے ہمیں اس طرف متوجہ کیا ہے، خدا کا پیغام ہم تک پہنچا ہے۔ اور یہ سلسلہ ازل سے چل رہا ہے، پہلے انبیاء اکرام کی صورت میں، اور جب ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں آئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین بن کر آئے، جس طرح کہ میں نے عید کے اجتماع میں آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حجۃ الوداع کے موقع پر نہ صرف نبی پاک کا آخری حج تھا بلکہ وہاں پر آیت بھی نازل کر دی تھی کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ اللہ تعالیٰ نے دین کو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر مکمل کر دیا، نعمتوں کو تمام کر دیا۔ تو بعض لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اور دین کی اطاعت کے اندر ایسی پاکیزہ زندگی گزاری ہوتی ہے کہ ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ تعالیٰ انسانیت کے لیے ضرب المثل بنا دیتا ہے۔ ضرب المثل مینز ایگزامپل بنا دیتا ہے۔ کیا کر دیتا ہے؟ ایگزامپل بن جاتا ہے۔ یہ خدا بندے قدوس نے، اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ 1.25 لاکھ صحابہ ہیں۔ کیا ہیں؟ دنیا میں کوئی امام، کوئی محدث، کوئی مفسر، کوئی بڑے سے بڑا محقق، بڑے سے بڑا امام جب اس دنیا سے جاتا ہے وہ یادگار کے طور پر اپنی تصانیف چھوڑ کے جاتا ہے۔ مثلا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب دنیا سے گئے تو انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث پر مرتب صحیح بخاری شریف، نبی پاک کی احادیث کو پر کتاب چھوڑی ہے۔ امام مالک گئے تو وہ جو ہے وہ فقہ مالکی کو چھوڑ کر گئے ہیں، اور امام جو ہے وہ ابو حنیفہ گئے تو وہ فقہ حنفی کو چھوڑ کر گئے ہیں، امام شافعی گئے تو وہ فقہ شافعی کو چھوڑ کر گئے ہیں۔ اسی طریقے سے بڑے بڑے ائمہ، علماء، محدثین دنیا سے گئے تو وہ اپنے نیک کارنامے چھوڑ کر گئے ہیں، لیکن میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کائنات، وجہ تخلیق کائنات تھے۔ آپ کی ذات پر اللہ تعالیٰ نے دین کو مکمل کرنا تھا، تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی صحبت سے، اپنی تعلیم سے، اپنی تربیت سے اور اپنی نگاہ سے قیامت تک آنے والی انسانیت کو 1.25 لاکھ صحابہ اکرام کی صورت میں، ہر صحابی ایک دین کی کتاب، ہر صحابی قرآن کی تفسیر، ہر صحابی نبی کی احادیث، اور ہر صحابی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی درسگاہ کا براہ راست اسٹوڈنٹ تھا، جو قیامت تک آئے۔ دیکھیں 4 دانگے عالم کے اندر 1400 سال سے زائد عرصہ گزرنے کے بعد بھی دنیا کا اس وقت کوئی ملک ایسا نہیں، چاہے وہ مسلم ملک ہو یا غیر مسلم ملک ہو، جہاں پر مسلمان موجود نہ ہو، دین موجود نہ ہو، اسلام موجود نہ ہو، اس کا پیغام موجود نہ ہو۔ اس لیے بعض شخصیات وہ ہوتی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ ان کے کردار کی وجہ سے، ان کے دین کی وجہ سے، ان کے گفتار کی وجہ سے اور ان کے
اطاعت رسول اور عشق رسول اور محبت رسول کی وجہ سے کائنات کے لیے ایگزامپل بنا دیتا ہے. اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ان صحابہ میں سے ایک عظیم صحابی رسول خلیفۃ المسلمین داماد مصطفیٰ حضرت امیر المؤمنین سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن کی پوری زندگی کو اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے لیے ایگزامپل بنایا ہے. تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تفسیر ابن عباس کے اندر حضرت ابن عباس لکھتے ہیں کہ یہ آیت اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان غنی کے حق میں نازل فرمائی تھی. اب آپ اندازہ لگائیں کہ اس شخص کی عظمت کا کیا عالم ہوگا کہ جس کی زندگی کو، جس کی دنیاوی زندگی کو، جس کی اخروی زندگی کو، جس کی برزخ کی زندگی کو اللہ تعالیٰ انسانیت کے لیے ایگزامپل بنا دے. اور ان شخصیات میں سے ایک حضرت عثمان غنی ہیں. اور اس ذی الحجہ کے بابرکت مہینے کی 18 تاریخ، کیا 18 ذی الحج، یہ امیر المؤمنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے. اس لیے آج کا جو ہمارا پیغام دین ہوگا وہ بارگاہ امیر المؤمنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں ان کے فضائل، مناقب، ان کی عظمتوں، ان کی رفعتوں اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بحیثیت خلیفۃ الرسول حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی حیا، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا عشق رسول، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایثار، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے زندگی گزارنے کے طریقے، وہ تو 1400 سال سے ائمہ محدثین بیان کرتے آ رہے ہیں. اتنے قلیل وقت میں تو ہم اس کو کیا بیان کریں گے، لیکن اتنی بات ہے کہ ہم تذکرہ امیر المؤمنین سیدنا عثمان غنی کر کے اپنے ایمان کو جلا بخشیں گے اور ان کی زندگی سے ایسی روشنی حاصل کریں گے کہ ہم ان کی زندگی سے حاصل کیے ہوئے نور اور روشنی سے اپنی گناہ کی زندگی کو نیکی کے راستے پر لانے میں کامیاب ہو جائیں گے. تو سب سے پہلے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نامن نامی اسم گرامی ہے یہ سماعت فرمائیں. پھر انشاءاللہ ان کے فضائل احادیث کی روشنی میں، ان کے اتنے فضائل ہیں، اتنی خصوصیات ہیں کہ اگر صرف ایک پر گفتگو کی جائے تو اگر ساری زندگی ہم لگے رہیں گے تو اس کو بیان نہیں کر سکتے. آپ مجھے بتائیں جس کی فضیلت خدا بیان فرمائے، جس کی فضیلت مصطفیٰ بیان فرمائے، جن کی فضیلت نبی پاک کے کموں پہ 1.25 لاکھ صحابہ نے بیان کی ہو، ان کی عظمتوں کا کون اندازہ لگا سکتا ہے. ہم ان کا ذکر اس لیے کرتے ہیں کہ پاکان امت کا ذکر کر کے ہم اپنی زندگی کو ان کے راستے پر لگا سکیں، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے. کیا حکم ہے؟ اولئک علیہم اولئک انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اور جو ہم ہر روز نماز پڑھتے ہیں اور اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ انعمت علیہم، اللہ ان لوگوں کا راستہ ہمیں دیکھا جن پر تیرا انعام ہوا. تو وہ انعام یافتہ لوگ یہ اللہ کے محبوب اور مقرب لوگ ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام النامی اسم گرامی عثمان تھا. کیا نام تھا؟ اور آپ کی کنیت ابو عبداللہ تھی اور آپ کا جو لقب تھا ذو النورین. کیا تھا؟ ذو النورین کہتے ہیں دو نوروں والا. اور ذو النورین آپ کو اس لیے کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے، حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہن، یہ 2 نبی علیہ السلام کی بیٹیاں یکے بعد دیگرے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالہ عقد میں آئی ہیں. تو اس نسبت سے آپ داماد رسول ہیں. اور علماء اور محدثین نے لکھا ہے کہ کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء گزرے ہیں دنیا میں. کتنے؟ کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء گزرے ہیں. ان 1.25 لاکھ انبیاء کے صحابہ میں سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ وہ واحد صحابی رسول ہیں. 1.25 لاکھ انبیاء کے صحابہ میں سے
کسی کو یہ اعزاز نصیب نہیں ہوا جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیب ہوا، اور یہ ان کی خصوصیت ہے۔ اور وہ خصوصیت کیا ہے؟ فرمایا کہ حکموں پہ 1.25 لاکھ انبیاء اور مرسلین اس دنیا میں گزرے ہیں، اور ان 1.25 لاکھ انبیاء اور مرسلین کے صحابہ میں سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واحد صحابی رسول ہے روئے زمین کے اوپر اس کائنات انسانی کے اندر کہ جس شخص کے اندر ایک نبی کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگر ان کے حوالے عقد میں آئی۔ یہ اعزاز، یہ خصوصیت اس میں حضرت عثمان غنی منفرد ہیں۔ کیا ہے؟ منفرد، یکتا ہے۔ یکتا کا معنی یہ ہے کہ یہ اعزاز اور کسی نبی کے صحابی کو نصیب نہیں ہوا جو ہمارے نبی کے اصحاب میں سے حضرت عثمان غنی کو نصیب ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگر حضرت عثمان کے حوالے عقد میں آئی ہیں، اور اسی نسبت سے آپ کو ذو النورین کہتے ہیں، 2 نوروں والا۔ کیا؟ 2 نوروں والا۔ تو آپ کا جو سلسلہ نسب ہے وہ ہے ابو عبداللہ عثمان بن عفان، آپ کے والد کا نام عفان تھا، عثمان بن عفان بن ابی العاص بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف القرشی الاموی۔ 5ویں پشت کے اندر عبد مناف کے اندر جا کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو سلسلہ نسب تھا، ان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب سے مل جاتا۔ یہ عرب کے قبائل میں سے سب سے بڑا قبیلہ قریش ہے۔ کیا ہے؟ سب سے بڑا قبیلہ قریش، اور قبیلہ قریش کے اندر پھر شاخیں ہیں، اور ان قبیلہ قریش کی شاخوں میں سے سب سے اعلیٰ جو شاخ ہے وہ ہے بنو ہاشم، وہ جس شاخ میں سے ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ پھر اسی طریقے سے یہ جو بنو امیہ ہیں، یہ جو ہے عبد مناف میں جا کے، یہ بھی قبیلہ قریش کی ایک شاخ ہے، اور عبد مناف میں جا کر ان کا سلسلہ نسب کی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مل جاتا ہے۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ولادت باسعادت ہے، یعنی 5ویں پشت میں جا کر آپ کا سلسلہ نسب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب سے مل جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نسبی تعلق بھی آپ کا ثابت ہے، پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہونے کا شرف بھی آپ کو حاصل ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلیفہ ثالث ہونے کا اعزاز اور سعادت بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ پھر اسی طریقے سے آپ کی ولادت با سعادت کے بارے میں علامہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کا صحیح قول آپ نے دلائل کے ساتھ نقل فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ آپ کی ولادت واقعہ فیل کے 6 سال بعد ہوئی۔ واقعہ فیل، اصحاب فیل جو قرآن پاک کی صورت ہے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، ایک ظالم بادشاہ گزرا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے وہ ولادت سے کچھ عرصہ پہلے جو ہے وہ حضرت عبد المطلب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا محترم کا دور تھا، تو اس نے ابرا نام تھا اس بادشاہ کا، تو اس نے ایک ہاتھیوں کی فوج لے کر خانہ کعبہ پر حملہ کیا، اور حضرت عبد المطلب کے اونٹوں کے اوپر ان کے جانوروں پہ قبضہ کر لیا، اور خانہ کعبہ کو اپنی فوج کے ذریعے اس نے گھیر لیا۔ تو حضرت عبد المطلب کو جب پتہ چلا تو آپ اس کے پاس چلے گئے، تو اس کو کہا بھئی یہ میرے جو اونٹ تو نے قبضے میں کیے ہوئے ہیں یہ واپس کرو۔ تو اس ابرا بادشاہ نے ان سے کہا بڑے عجیب بندے ہو یار، میں خانہ کعبہ پہ حملہ کرنے آیا ہوں، تم کعبے کے متولی ہو، تمہیں کعبے کی فکر نہیں ہے اور اپنے جانوروں کی فکر ہے۔ اب حضرت عبد المطلب کا ایمان دیکھیے، انہوں نے کہا جس کا کعبہ ہے وہ اس کو بچائے گا، اونٹ میرے ہیں تو میرے اونٹ میرے حوالے کر۔ اچھا، جب جیسے ہی اس نے اونٹ حوالے کیے، حضرت عبد المطلب واپس آئے، اور آپ نے خانہ کعبہ کے ارد گرد جتنے بھی جو آبادی تھی، جو قریش کے قبائل آباد تھے، آپ نے سب سے کہا گھروں سے باہر نکلو۔ سب جب گھروں سے باہر نکلے، آپ نے سب سے کہا کہ خانہ کعبہ کے ارد گرد جو پہاڑیاں ہیں ان پہاڑیوں کے اوپر چلے جاؤ، اور اب دیکھو اب میرا رب کعبے کو کیسے بچاتا ہے۔ کیونکہ اس وقت حضرت عبد المطلب کی پیشانی کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور چمک رہا تھا۔ ابھی تک حضور علیہ السلام کی ولادت نہیں ہوئی تھی، ان کی پیشانی میں نور مصطفیٰ چمک رہا تھا، اور جس وقت سارے اہل قریش کو لے کر، سارے اہل مکہ کو لے کر آپ پہاڑیوں کے اوپر گئے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس منظر کو بیان فرمایا،
کہ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اے محبوب آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر پرندے بھیجے، طیرن ابابیل، ابابیل بھیجے، پرندے بھیجے، اور وہ ایک ایک پرندے کے پاس 3 کنکر ہوتے تھے۔ ایک کنکر اس نے چونچ میں رکھا ہوتا تھا، ایک کنکر اس کے ایک پاؤں کی تلی کے اندر تھا، اور ایک کنکر اس کے دوسرے پاؤں کی تلی کے اندر تھا، اور وہ اوپر سے آ کر وہ کنکر پھینکتے، اور وہ جو ابرا بادشاہ اور اس کا لشکر تھا وہ کنکر آتا، اور وہ جو ان کا سپاہی اس نے لوہے کا خول پہنا ہوتا تھا، اس کے خول کو چیرتا ہوا، اس انسان کو چیرتا ہوا، ہاتھی کو چیرتا ہوا زمین میں جاتا تھا، اور جس کے سر پہ کنکر لگتا تھا وہ ہاتھی سمیت اپنے اسلحے سمیت زمین کے اندر دھنس جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس منظر کو بیان فرمایا ہے۔ تو یہ واقعہ فیل سے 6 سال بعد جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام کے صحابہ میں سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سعادت حاصل ہے کہ آپ جو ہے وہ دنیا میں اللہ کے حبیب علیہ السلام نے کئی مرتبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کی بشارت عطا کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے سب سے افضل جو صحابہ ہیں وہ ہیں، ان کو عشرۂ مبشرہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ 10 وہ صحابہ۔ پھر ان 10 صحابہ میں سے بھی جو افضل ہیں وہ 4 یار جنہیں کہتے ہیں۔ پھر ان 4 یاروں میں سے بھی جو افضل ہیں ان میں سے پہلے نمبر پر حضرت ابوبکر صدیق، دوسرے پر حضرت فاروق اعظم، تیسرے پر حضرت عثمان غنی، اور چوتھے پر مولا کائنات تاجدار حق عطا حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ وجہہ الکریم۔ پھر اسی طریقے سے پھر اصحاب بدر کی فضیلت آ جاتی ہے۔ پھر اسی طریقے سے السابقون الاولون جو پہلے ایمان لانے والوں میں سے ہیں، پھر اس کے بعد ایمان لانے والے میں سے، پھر حتیٰ کہ جب نبی علیہ السلام کا دنیا سے ظاہری طور پر وصال ہوا تو حضور علیہ السلام نے کم و بیش 1.25 لاکھ صحابہ دنیا پر چھوڑے۔ کتنے؟ 1.25 لاکھ صحابہ نبی علیہ السلام پر ایمان لے کر آئے۔ ان نے ظاہری زندگی میں حضور علیہ السلام کا دیدار کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں وَقُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى فرما کر بتا دیا کہ نبی کا ہر صحابی اس کی بخشش کا خدا نے وعدہ کیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو جہاں اور اعزاز حاصل ہے، وہ ایک اعزاز یہ حاصل ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی بخشش کی سند عطا فرمائی تھی، اور یہ اعزاز ان کو کیوں ملا؟ قرب مصطفیٰ کی وجہ سے، اطاعت رسول کی وجہ سے، عشق رسول کی وجہ سے، اور دین پر استقامت کی وجہ سے ان کو اللہ تعالیٰ نے کائنات کے لیے ایگزامپل بنا دیا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صحابہ میں سے تھے کہ جنہیں نبی علیہ السلام نے دنیا میں جنت کی بشارت عطا فرمائی تھی۔ اچھا، اور وہ 10 صحابہ جن کو عشرۂ مبشرہ کہتے ہیں، ان میں تیسرے نمبر پر حضرت عثمان غنی کا نام آتا ہے۔ اور پھر جب حضرت عثمان غنی جب آپ اسلام لے کر آئے اور آپ کو ایمان کی اور اسلام کی دعوت جس شخصیت نے دی ہے، ان کا نام امیر المؤمنین، خلیفۃ المسلمین، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ حضرت ابوبکر صدیق نے آپ کو اسلام کی دعوت دی، آپ نے اسلام قبول کیا، اور حضرت عثمان غنی اسلام لانے والوں میں آپ کا نمبر 4 تھا۔ کتنے؟ چوتھے نمبر پر ایمان لانے والے چوتھے مسلمان تھے اسلام کے، جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ پر ایمان لے کر آئے۔ پھر اسی طریقے سے حضرت یہ تو وہ ہیں کہ نبی علیہ السلام نے متعدد مقامات پر آپ کی جو ہے وہ ان کو جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ پھر کچھ ایسے اسلام کے مواقع آئے، غزوات کی صورت کے اندر، آزمائشوں کی صورت کے اندر، مسلمانوں کو ضرورت دین کی صورت کے اندر، انفاق فی سبیل اللہ کی صورت میں کچھ ایسے مواقع آئے کہ حضور علیہ السلام نے اجتماع عام میں اعلان کیا کہ اگر اج کوئی شخص فلاں کام کر دے او دے بدلے خدا اس کو جنت دے گا۔ کیا کرے گا؟ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں 2 مرتبہ ایسا موقع آیا تو حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آج اگر کسی کو جنت چاہیے تو وہ یہ کام کر لے، تو سب سے پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ۔ تو مفسرین نے لکھا کہ حضرت عثمان غنی کو اللہ کی طرف سے بھی رضی اللہ عنہ کا اعزاز ملا، اللہ کی طرف سے بھی رضا کا اعزاز ملا،
حضرت عثمان غنی کا مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے بھی رضا اور جنت کا انعام ملا، اور حضرت عثمان غنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ان کو یہ اعزاز بھی نصیب ہوا کہ انہوں نے اپنی جنت کو خریدا ہے۔ کیا ہے؟ اپنی جنت کو خریدا۔ اس کی میں چند مثالیں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ جب حضور نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ پہنچے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صاحب الہجرتین بھی کہتے ہیں۔ باقی صحابہ میں سے بعض صحابہ وہ ہیں کہ جن کو جب نبی علیہ السلام مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تو صحابہ اکرام بھی وہ ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 ہجرتیں کی۔ پہلی ہجرت جب آپ ایمان لے کر آئے اور کفار کے ظلم و ستم سے جو ہے وہ آپ کو اذیتیں پہنچائی گئی، تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے آپ نے فرمایا کہ میری بیٹی کو لے کر تم ہجرت کر کے چلے جاؤ، تو آپ نے مکہ سے پہلی ہجرت حبشہ کی طرف کی۔ کیا کی؟ حبشہ کی طرف ہجرت کر کے گئے، کچھ عرصہ حبشہ میں رہے، پھر آپ واپس مکہ آئے۔ جب مکہ پہنچے تو پتہ چلا جی ان کو کہ حضور علیہ السلام تو ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے، تو آپ نے پھر مکہ سے دوسری ہجرت مدینہ کی طرف کی۔ تو آپ کو صاحب الہجرتین کہتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 ہجرتیں کرنے کا اعزاز حاصل ہے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص کو اسلام کی خاطر ہجرت کی سعادت نصیب ہو جائے، تو حضور نے فرمایا کہ یہ جو ہجرت ہوتا ہے، مائگریٹ ہونا، ہجرت کرنا، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا، دین کے لیے اپنے وطن کو چھوڑ دینا، کاروبار کو چھوڑ دینا، خاندان کو چھوڑ دینا، حضرت عثمان غنی کو یہ 2 ہجرتیں کرنی پڑی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ دین کے لیے ہجرت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی نے 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ ہجرت کی ہے۔ پھر اسی طریقے سے جب نبی علیہ السلام نے مسجد نبوی شریف کی تعمیر کی، اور مسجد نبوی شریف میں جب مدینہ طیبہ کے اندر صحابہ اکرام کا اجتماع بڑھنا شروع ہو گیا، تو مسجد نبوی شریف کی جگہ تنگ ہو گئی، تو مسجد نبوی شریف کے ساتھ زمین تھی، کچھ یتیم بچوں کی زمین تھی، وہ زمین کو فروخت کر رہے تھے۔ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام جمعہ کا دن تھا، اجتماع تھا، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ آج تم میں سے کوئی ایسا ہے جو اس زمین کے ٹکڑے کو خرید کر مسجد نبوی کے لیے وقف کر دے، اور اس کے بدلے میں خدا اس کو جنت دے، اور اس جنت کی ضمانت میں مصطفیٰ اس کو عطا فرمائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لبیک یا رسول اللہ کہتے ہوئے کھڑے ہو گئے۔ آپ کھڑے ہو گئے اور آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ، اس زمین کو خرید کر میں آپ کے لیے وقف کرتا ہوں۔ وہ زمین آپ نے خریدی مسجد نبوی کے اندر وقف۔ مسجد نبوی جہاں آج لاکھوں مسلمان نماز پڑھ رہے ہیں، مسجد نبوی کی جو زمین ہے یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید کر اسلام کے لیے وقف کی۔ پھر مدینہ طیبہ کے اندر ایک ہی کنواں تھا میٹھے پانی کا، جو ایک یہودی کے قبضے کے اندر تھا، جسے بیر روما کہتے تھے، اور وہ یہودی لالچی قسم کا انسان تھا۔ تو اس نے کہا جی کہ میں جو مسلمانوں کو جو ہے وہ میں جب پانی بھرنے نہیں دوں گا۔ پھر حضرت عثمان غنی اس کے پاس گئے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو کہا کہ بھائی تم ایسا کرو کہ میٹھے پانی کا کنواں ہے تو مسلمانوں کو تکلیف ہوتی ہے، تو تم ایسا کرو کہ اس کنویں کو ہمیں فروخت کر دو۔ تو اس نے کہا جی نہیں، میں پورا کنواں تو نہیں بیچ سکتا۔ پھر اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ آج تم میں سے کوئی ایسا خوش قسمت ہے جو اس بیر روما کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے، اور اس کے بدلے میں خدا اس کو جنت عطا فرمائے، اور اس جنت کی ضمانت میں مصطفیٰ اس کو عطا فرمائے۔ حضرت عثمان غنی کھڑے ہوئے، اس یہودی کے پاس گئے، اس نے کہا جی کہ میں آدھا کنواں بیچوں گا، اور وہ اس طرح ہوگا کہ ہفتے کے تین دن جو ہے وہ تم اس سے پانی بھر لیا کرو، اور 3 دن جو ہے وہ باقی لوگ بھر لیا کریں گے۔ تو حضرت عثمان غنی نے بھاری رقم میں اس آدھے کنویں کو خرید لیا۔ اب جب آدھے کنویں کو خریدا تو وہ جو 3 دن ہوتے تھے، تو ان 3 دنوں کے اندر مسلمان اگلے 3-4 دنوں کا پانی بھر لیا کرتے تھے۔ تو جب اس نے دیکھا کہ بھائی یہ کنواں تو اب میرے کام کا نہیں رہا، تو اس نے کہا عثمان غنی سے کہ بھائی آپ ایسا کرو کہ پورا کنواں خرید لو۔ تو آپ نے پھر وہ پورا کنواں خرید کے وہ مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ اس بیر روما کو خرید کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے بدلے میں اللہ تعالیٰ عثمان کو یہ عطا فرماتا ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو فضائل ہیں، جو آپ کے مناقب ہیں، جو آپ کی عظمتیں ہیں، ان کا اگر اندازہ لگایا جائے اور ان کو اگر جو ہے وہ بیان کیا جائے، تو آپ یقین کریں
کہ جو ہے وہ ان کے مختلف قسم کے اوصاف اور کمالات ہیں، اور ان اوصاف و کمالات کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو اعزاز عطا فرمایا تھا، وہ اعزاز یہ عطا فرمایا تھا کہ ان اوصاف و کمالات میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک صفت تھی حیا۔ آپ کو کامل الحیاء والایقان کہتے تھے۔ جس طرح آپ ظاہری طور پر اپنے سطر کا، اپنی حیا کا خیال رکھتے تھے، اسی طریقے سے آپ کے باطن کے اندر بھی حیا تھی۔ اور ان کے بارے میں خود نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اشد امتی حیاء عثمان ابن عفان۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میری ساری امت میں سب سے زیادہ ہے، اگر حیا کی دولت کسی کو خدا نے عطا فرمائی ہے تو اس کا نام عثمان ہے، اس کا نام عثمان ہے۔ اسی وجہ سے آپ کو کامل الحیاء والایقان کہتے ہیں۔ آج دیکھیں پوری دنیا کے اندر جو امت زوال کا شکار ہے، امت مسلمہ زوال کا شکار ہے، اس میں سے جو بہت سارے اس کے فیکٹر ہیں، لیکن اس کا ایک بڑا فیکٹر یہ ہے کہ امت سے حیا اٹھ گئی ہے، امت سے حیا اٹھ گئی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان غنی کی حیا کو کائنات کے لیے ایگزامپل بنایا ہے، کائنات کے لیے حضرت عثمان غنی کی حیا کو ضرب المثل بنایا ہے۔ پھر اسی طریقے سے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ ایک دن سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر میں تشریف فرما تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور آپ نے اجازت چاہی تو حضور علیہ السلام بے تکلفی سے تکیے کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے تھے، اور آپ نے جو تہمت باندھا ہوا تھا وہ اس سے آپ کے پاؤں کی پنڈلی نظر آ رہی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے دروازے پر دستک دی، اجازت چاہی تو سرکار نے فرمایا تشریف لے آؤ۔ حضور اسی کیفیت میں بیٹھے رہے، بے تکلفی سے حضرت ابوبکر صدیق تشریف لائے، انہوں نے گفتگو کی، اپنا جو مسئلہ تھا پیش کیا۔ تھوڑی دیر گزری تو حضرت عمر تشریف لے آئے، حضرت عمر تشریف لائے تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسی کیفیت میں بیٹھے رہے۔ پھر تھوڑی دیر میں دروازے پر دستک ہوئی اور پوچھا گیا کون؟ تو آپ نے آواز دی کہ میں عثمان ہوں، آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تکیے کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے تھے، آپ اٹھ کے بیٹھ گئے۔ بیٹھنے کے بعد آپ کا جو تہمت پنڈلی سے اٹھا ہوا تھا، آپ نے تہمت کے ساتھ اس پنڈلی کو ڈھکا، پھر آپ بیٹھ گئے اور حضرت عثمان سے کہا کہ آپ اندر تشریف لے آئے۔ آپ جب اندر آئے آپ نے اپنا مسئلہ بیان کیا، پھر صحابہ اکرام کافی دیر بیٹھے رہے، چلے گئے۔ تو ام المومنین کہتی ہے کہ بعد میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میں نے بڑا عجیب منظر دیکھا کہ آپ بڑی بے تکلفی سے بیٹھے تھے، ابوبکر آئے تو آپ اسی کیفیت میں بیٹھے رہے، عمر آئے تو آپ اسی کیفیت میں بیٹھے رہے، اسی دوران جب حضرت عثمان آئے تو آپ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور آپ نے اپنے تہمت کے ساتھ اپنے پنڈلی کو بھی ڈھک دیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکۃ۔ حضور نے فرمایا اس شخص سے کیسے حیا نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عثمان غنی کو فرمایا مختلف مقامات کے اوپر جو ہے وہ غزوہ تبوک کے موقع کے اوپر جب حضور نے فرمایا کہ اسلام کو مال کی ضرورت ہے تو آپ نے جب پہلا اعلان فرمایا تو آپ کھڑے ہو گئے۔ آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ میں 100 اونٹ ماں ساز و سامان اللہ کے راستے میں پیش کرتا ہوں۔ پھر اعلان کیا آپ نے فرمایا 200 اونٹ پیش کرتا ہوں۔ پھر اعلان کیا آپ نے فرمایا 300 اونٹ پیش کرتا ہوں۔ پھر اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا اللہ تیری اس ایثار کو قبول کرے۔ حضور نے فرمایا آج کے بعد عثمان جو چاہیں کریں، ان سے کوئی مواخذہ نہیں۔ پھر ایک مقام پر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن ہر شخص کو حساب و کتاب سے گزرنا ہوگا اور ہر شخص کو اپنی نیکیوں کا بھی حساب دینا ہوگا، اپنے گناہوں کا بھی حساب دینا ہوگا۔ حضور نے فرمایا کہ میرے صحابہ میں سے عثمان وہ واحد شخص ہے جسے اللہ تعالیٰ بغیر حساب و کتاب کی جنت عطا فرمائے۔ کیا فرمائے گا؟ بغیر حساب و کتاب کی جنت عطا فرمائے گا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ میرے عثمان کے اندر اتنی حیا ہے کہ وہ شرم اور حیا کی وجہ سے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر حساب نہیں دے سکیں گے، اس لیے خداوند قدوس ان کی حیا کے صلے میں ان کو بغیر حساب کی جنت عطا فرمائے گا۔ تو 18 ذی الحج یہ حضرت عثمان غنی کا یوم شہادت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں پاکان امت کی زندگیوں سے اپنی زندگی کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔